آج واقع حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، کیا میری رحمت للعالمین میں سے تجھے بھی کوئی حصہ ملا ہے؟ کیونکہ آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے جو ہے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو تجھے بھی اس میں سے کوئی حصہ ملا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا ہاں مجھے بھی حصہ ملا ہے۔ اور فرمایا کہ کیسے ملا؟ کہا کہ ہوا یہ کہ میں جب سے اللہ نے مجھے تخلیق کیا اور مجھے ڈیوٹیوں پہ کاموں پہ لگا رکھا ہے، میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہتا تھا اس بات سے کہ کہیں پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے دور میں بڑے بڑے لوگ دیکھے جو بڑے بڑے پارسا تھے اور وہ ان کو اوندے منہ گرتے دیکھا۔ میں نے ابلیس کو دیکھا جو کتنا بڑا پارسا اور عابد زاہد تھا اللہ کا، اس کو کیسے میں راندہ درگاہ ہوتے دیکھا۔ تو میں نے چونکہ اپنی تاریخ زندگی کی ایسی دیکھی کہ اس میں بڑوں بڑوں کو میں نے جو ہے وہ گمراہ ہوتے اور ان کے انجام جو ہے بد ہوتے دیکھا، تو مجھے ہمیشہ خوف رہتا تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ تو کہتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی لے کے آتا رہا۔ جب یہ آیت میں لے کے آیا، سورۃ تکویر کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ جو قرآن کریم ہے، یہ قول جو ہے، یہ آیات جو لے کے آ رہے ہیں رسول کریم، رسول سے مراد جبرائیل ہے، کہ جبرائیل جو قاصد ہے یہ بڑا عزت والا، یہ اس کا قول ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم ذی قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے پاس اس کی بڑی عزت ہے، مطاع ثم امین، اور اس کی وہاں اطاعت کی جاتی ہے، سارے ملائکہ کا سردار ہے، سارے ملائکہ اس کی اطاعت کرتے ہیں، ثم امین، اور وہاں کا بڑا معتبر آدمی ہے۔ کہا کہ جب یہ میں آیت لے کے اترا، اور یہ آیت ظاہر میرے بارے میں تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ یہ رسول کریم ہے اور اللہ کی بڑی عزت ہے، وہاں بڑا معتبر ہے، تو مجھے اپنے انجام کے حوالے سے اطمینان ہو گیا کہ میرا انجام خیر ہوگا۔ تو یہ مجھے آپ سے نفع پہنچا ہے کہ میں اب جب مطمئن ہو کر آپ کی خدمت میں بھی آتا ہوں، اللہ کے احکام پورا کرتا ہوں، وہ ڈر میرا نکل گیا۔ یہ آپ کی رحمت للعالمین کے صدقے سے مجھے یہ اللہ نے نفع عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ کریں کہ سید الملائکہ بھی اس رحمت للعالمین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس عالم نے کیسا نہ اٹھایا ہوگا۔ بلکہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کا صدقہ ہے۔ کیونکہ جب سے آپ دنیا میں آئے ہیں، آپ کے آنے کے بعد دنیا میں سائنس آئی ہے، ٹیکنالوجی آئی ہے، اور انہی یہودیوں نے ہوائی جہاز ایجاد کر لیا کہ جو یہودی اپنے زمانے کے اندر تو بادشاہ تھے، ان کا پورا یہودیت کا زمانہ گزرا، اس وقت ہوائی جہاز ایجاد نہیں کیا، بالکل درست، اس وقت سیل فون ایجاد نہیں کیا، اس وقت کار موٹر ایجاد نہیں کی۔ تو سائنس ٹیکنالوجی ساری ترقی اسلام کے بعد ہوئی، میرے نبی کے آنے کے بعد ہوئی، اور وہ اس لیے ہوئی کہ نبی کے جو غلامان محمد تھے، فارابی ہے، خوارزمی ہے، اور جناب البیرونی ہے، الجابر ہے، ان لوگوں نے سائنس کو وجود بخشا، اور اسی سائنس سے آج ان لوگوں نے سائنس ٹیکنالوجی بنا لی۔ تو یہ رحمت للعالمین کا صدقہ یہودیت، عیسائیت، ہندو مت، مجوسیت، پارسیت سب کو مل رہا ہے۔ اس سے تو کہا رحمت للعالمین سارے جہانوں کے لیے آپ رحمت بن کے آئے۔ تو وہ قرآن کریم والی بات کہ یہ قرآن کریم تو وہ خزانہ ہے کہ جس میں ہے سب کچھ، ہم دریافت نہ کر پائیں تو ہمارے ناقص علم کی دلیل ہے، ورنہ قرآن کامل ہے۔ درست، بہت خوب، بہت خوب۔